پروگرام سوشل ریویو کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ بات کریں گے افغان مہاجرین کی۔ 11 ستمبر 2001 کو نیو یارک کے ٹوئن ٹاور پر ہوائی جہازوں کی مدد سے ہونے والے حملے کے نتیجے میں تقریباً 3000 افراد جاں بحق ہوئے تھے، جس کا الزام امریکہ نے القاعدہ پر عائد کیا، اور اس کے بعد سربراہ اسامہ بن لادن کو پناہ دینے کے الزام میں اتحادی افواج بشمول نیٹو فورسز کے ساتھ افغانستان میں جنگ چھیڑ کر وہاں قائم طالبان کی سخت گیر حکومت ختم کر دی گئی۔ تاہم 2 دہائی بعد اب جنگ ایسے وقت میں ہی اختتام پذیر ہوئی ہے کہ جب اقتدار کی باغ دوڑ دوبارہ طالبان کے ہاتھوں میں آ چکی ہے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے مشن کی ایک رپورٹ کے مطابق سال 2009 کے مطابق جو رپورٹ جاری کی گئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب سے اس نے اموات کا اندراج رکھنا شروع کیا ہے اس وقت سے رواں برس فروری تک، یعنی 2021 کے فروری تک، تقریباً 1,11,000 کے قریب افغان شہری جنگ میں جو ہے وہ اس کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق 31 اگست 2021 کو افغانستان سے انخلا مکمل ہونے کے بعد مکمل طور پر جب تمام تر افواج نکل چکی ہیں تو یہاں پر جو جاں بحق افواج ہیں جو ان 20 سالوں کے درمیان جن کی تعداد بتائی جاتی ہے وہ تقریباً 2461 رہی ہے، جبکہ ان کے علاوہ اپریل تک ہلاک ہونے والے امریکی جو کانٹریکٹرز تھے ان کی تعداد 3846 لگ بھگ 4000 کے قریب ہے۔ بات اگر مہاجرین کی جائے تو پاکستان میں افغان مہاجرین کا تقریباً 4 دہائیوں سے قیام دنیا میں طویل عرصے تک رہنے والے پناہ گزینوں کے قیام میں سے ایک ہے۔ گزشتہ 2 دہائیوں یعنی 20 برسوں میں 40 لاکھ سے زائد مہاجرین افغانستان واپس گئے ہیں، جبکہ بہت سے افغان اپنے ملک میں واپسی کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ 1979 میں سابقہ سوویت یونین کی جانب سے جب افغانستان پر حملہ ہوا تھا تو اس کے بعد لاکھوں مہاجرین نے پاکستان میں پناہ لی تھی۔ تاہم UNHCR کے مطابق اب تک 40 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین واپس جا چکے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد اب بھی پاکستان میں ہی موجود ہے، جن میں سے 14 لاکھ رجسٹرڈ مہاجرین سمیت تقریباً 30 لاکھ افغان مہاجرین کو پاکستان نے پناہ دے رکھی ہے، کیونکہ گزشتہ 2 برسوں کے دوران پناہ گزینوں کی رضاکارانہ واپسی کا عمل کافی سست روی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے افغانستان میں عدم استحکام، بنیادی سہولیات کا فقدان اور بے روزگاری ہے۔ طالبان کے افغانستان پر تقریباً 2 دہائیوں بعد دوبارہ قبضے کے نتیجے میں ہزاروں افغان شہری ملک سے فرار ہو رہے ہیں، ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں اور کسی دوسری جگہ پر پناہ کی کوششوں میں اس وقت مصروف ہیں۔ افغانستان کے جو پڑوسی ممالک ہیں ان میں 22 لاکھ پناہ گزین پہلے سے ہی موجود ہیں اور تقریباً 35 لاکھ افراد اس وقت حالیہ تنازع اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے افغانستان کی سرحدوں پر موجود ہیں، جبکہ کئی ہزار افغان اب بھی ایسے ہیں جو طالبان کے کابل پر قبضہ کرنے کے بعد پاکستان میں داخل ہو گئے ہیں اور تقریباً ان کی تعداد 1500 بتائی گئی ہے۔ جبکہ ازبکستان کی اگر بات کی جائے تو یہ بھی افغان سرحد کے قریب ہے اور وہاں پر ایک بڑی تعداد اس وقت افغانیوں کی موجود ہے۔ UNHCR اقوام متحدہ کے مطابق طالبان کے دوبارہ کنٹرول سنبھالنے سے پہلے ہی اس سال 5,50,000 سے زیادہ افراد لڑائی کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ملک میں ایک اندازے کے مطابق 35 لاکھ افراد ہیں جو کہ بے گھر ہیں، اور پاکستان، ایران، جرمنی، ترکی، آسٹریا، فرانس، یونان، سویڈن، سوئٹزرلینڈ، انڈیا، اٹلی، برطانیہ، آسٹریلیا، بیلجیم، انڈونیشیا اور دیگر ایسے کئی ممالک ہیں جہاں پر ان مہاجرین کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ ان مہاجرین کو درپیش مسائل اور ان کے مستقبل کے حوالے سے ہم آج کے اس پروگرام میں کچھ بات چیت کریں گے، جس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مقیم احمد ہیں، ہمارے سینئر کرسپونڈنٹ برطانیہ میں۔ ان سے ہم جانیں گے برطانیہ میں موجود مہاجرین کی صورتحال کے حوالے سے، افغان مہاجرین کے کس طرح کے وہ حالات دیکھ رہے ہیں اور اب کیا سچویشنز ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ جبکہ پاکستان سے ہمیں جوائن کریں گی فضا خان، سینئر جرنلسٹ ہیں، اس کے علاوہ یوتھ آرگنائزیشنز کی مختلف نمائندگی کرتی رہی ہیں مختلف مقامات پر اور انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر پاکستان کو بھی جو ہے ریپرزینٹ کرتی رہی ہیں۔ اپنے دونوں مہمانوں سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ امریکی تاریخ میں ہوگا پہلی بار نیو جرسی کے یوگی بیرا اسٹیڈیم میں پاک بھارت کرکٹرز کے درمیان زبردست ٹاکرا۔ 13 ستمبر کو ہوگی امریکن پریمیئر لیگ کی افتتاحی تقریب۔ شائقین کے لیے ہوگا بالی ووڈ ڈانس، ڈرون شو اور آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ گلوکار شیر جان جنون گروپ کے نغموں سے گرمائیں گے شائقین کا لہو۔ ٹکٹوں کی بکنگ تیزی سے جاری ہے۔ You guys need to come there and support the Pakistani team. امریکن پریمیئر لیگ کی ویب سائٹ پر آج ہی اپنی ٹکٹ بک کروائیں یا پھر فون نمبر 914340
1127 پر رابطہ کیجیے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ افغان مہاجرین کی صورتحال، ان کو درپیش مسائل اور ان کے مستقبل کے حوالے سے گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مقیم احمد برطانیہ سے، جبکہ فضا خان برطانیہ سے پاکستان سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ مقیم سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ مقیم، یہ بتا دیجئے کہ افغان مہاجرین کے مسائل اور ان کے مستقبل کی اگر بات کریں تو خواتین اور بچوں کے مسائل ہمیں سر فہرست نظر آتے ہیں۔ آپ کی نظر میں اس صورتحال کو کیسے ڈیل کیا جا رہا ہے اور اس وقت کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، اگر کتابی اور زبانی باتیں میں دیکھوں تو یونائٹڈ نیشن کی جو ریفیوجی ایجنسی ہے اس کا یہ اندازہ ہے کہ 5 سے 7 لاکھ افراد اس پسپائی کے بعد مہاجر ہونے کا امکان ہے، یعنی وہ لوگ جو ملک چھوڑیں گے اندازہ ان کا یہ ہے کہ 5 سے 7 لاکھ ہوں گے۔ اچھا، اب کوئی 98 ممالک ایسے ہیں دنیا کے جنہوں نے ایجنسی کو یہ یقین دہانی کرائی کہ جناب ہم ریفیوجیز لیں گے، ٹھیک ہے، لیکن جو صورتحال گراؤنڈ پر ہے اس میں مشکلات یہ ہیں کہ جرمنی جو بہت بڑی اکانومی ہے یورپ کی، اس سے بڑی توقعات وابستہ تھیں، لیکن وہ آلریڈی کچھ 60 لاکھ سے زیادہ شامی مہاجرین کو لے چکے ہیں، اور اس بار انہوں نے وہ سرگرمی نہیں دکھائی جیسے وہ پہلے دکھا چکے ہیں۔ اور اس پر جو اعتراض برطانوی تجزیہ نگار کر رہے ہیں کہ برطانیہ اس کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹا سا ملک ہے اور جس کا رقبہ بھی بہت کم ہے، تو وہ یہ جو میں فگرز اب آپ کی خدمت میں پیش کروں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 47% زیادہ زمین ہے جرمنی کے پاس، اور انہوں نے اتنے ریفیوجیز نہیں لیے، اور 17% جو ہے وہ پاپولیشن ڈینسٹی ان کی زیادہ ہے برطانیہ کی، یعنی ان کی آبادی اتنی ہے کہ they can accommodate more people۔ تو یہ ایک نیگیٹیوٹی amongst the neighbors اور amongst other nation has started۔ دوسری جانب یونان نے حفظ ما تقدم کے طور پر کچھ 40 میل کا بارڈر جو ہے اس کے ارد گرد بڑی آہنی باڑ بنا دی ہے تاکہ لوگ کراس کر کے اندر نہ آ سکے۔ پھر اب یہ ایک رپورٹ یہ آئی ہے کہ کروشیا جو کبھی چیکوسلواکیہ کا حصہ تھا، اس نے اپنے نیبرنگ کنٹری بوسنیا کے بارڈر پر افغان مہاجرین کو پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا۔ تو یہ آن گراؤنڈ یہ سچویشن ہے کہ لوگ کترا رہے ہیں مہاجرین لینے سے۔ اب بتائیں کہ روس نے مہاجرین نہیں لیے، چائنا نے مہاجرین نہیں لیے، یورپین کنٹریز نے کولڈ شولڈر دکھایا ہے، یعنی جو پارٹنرز تھے اس وار میں انہوں نے اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے ہیں بظاہر۔ یہ سچویشن ہے آن دا گراؤنڈ۔ تو مشکلات ہیں مہاجرین کے لیے، اور وہ سارا برڈن جو ہے اس پر ڈال رہے ہیں ہمسایہ ممالک پر۔ یہی درخواست کی یونائٹڈ نیشن کی جو ریفیوجی ایجنسی ہے اس نے کہ جی وہ نیبرنگ کنٹریز جو ہیں، وہ افغانستان کے نیبرنگ کنٹریز، وہ اپنے سرحدیں کھلی رکھیں تاکہ لوگ ٹریول کر کے وہاں جا سکیں اور وہاں سے وہ دیگر ممالک جا سکیں۔ اب یہ ایک پیچیدہ صورتحال بن رہی ہے، اور سب سے زیادہ شاید پاکستان اس کی زد میں آ رہا ہے کہ وہ تاجکستان یا ازبکستان کم جا رہے ہیں لوگ، ایران اور انڈیا کم جا رہے ہیں، پاکستان کی طرف سب کا رجحان ہے۔ پاکستان آلریڈی 40 لاکھ مہاجرین کو گزشتہ 40 سال سے پال رہا ہے۔ اب وہ اس کی کتنی کو لیمیٹیشنز ہیں کہ دنیا کے امیر ترین ممالک وہ اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے، جو سارے پارٹنرز ان دا کرائم تھے اب وہ اپنے اس گناہ کا ملبہ جو ہے وہ پاکستان پہ ڈال کے نکلنا چاہ رہے ہیں، اور نکل گئے ہیں تقریباً۔ تو اٹس ناٹ اے ویری گڈ سچویشن۔
فضا آپ بتائیے گا کہ ہم مہاجرین کے مسئلے کو ڈسکس کر رہے ہیں، افغانستان کے ہمسایہ ممالک میں ایک بڑی تعداد موجود ہے ان مہاجرین کی، اور پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو تقریباً 40 سالوں سے یہ مہاجرین پاکستان میں موجود ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ اب مزید 5 سے 7 لاکھ یہ بتایا گیا ہے کہ افغان مہاجرین پاکستان آ سکتے ہیں اور وہاں پر پناہ لینے کی وہ کوشش کریں گے۔ تو آپ کس طرح سے تمام تر معاملات دیکھ رہی ہیں، بالخصوص خواتین اور بچوں کے اگر ہم ایشوز ڈسکس کریں تو آپ کو کیا حالات نظر آتے ہیں؟ دیکھیے، امریکہ کے انخلا کے بعد افغانستان میں جو پولیٹیکل کیوس پھیلا ہے اس کو ہم سب جانتے ہیں، اور ہم سب پاکستان میں بیٹھ کے بھی بہت پریشان تھے اپنے ان لوگوں کے لیے جو وہاں پر تھے، خصوصی طور پر خواتین اور بچے، کیونکہ طالبان کے آنے کے بعد ہم سب کو پتہ تھا کہ خواتین کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ کس طریقے کا رویہ اختیار کیا جائے گا۔ لیکن ابھی ایک مکس صورتحال ہے۔ طالبان جس طریقے سے، جس اگریسو طریقے سے ہمیشہ آئے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے راج کیا ہے، اس دفعہ طالبان بہت ویل پریپیئرڈ آئے اور ایک بڑے مکس ریویوز آ رہے ہیں۔ جب طالبان آئے تھے تو ہم سب ڈر گئے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے افغانستان نیبر کنٹری اور ہمارا بارڈر کتنا بڑا بارڈر لگتا ہے، جو چمن بارڈر ہے ہمارا، وہاں سے تو ڈیلی موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور ہم ڈر گئے تھے کہ ایک بار اللہ نے یہاں پر دہشت گردی شروع ہو جائے گی اور پتہ نہیں کیا کیا مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن ابھی جو افغانستان سے بھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ اتنی زیادہ خطرناک نہیں ہیں۔ کچھ طالبان کا رویہ بھی اس دفعہ سافٹ دکھائی دے رہا ہے، کچھ ان کی بھی پالیسیز جو ہیں وہ اس دفعہ نرم دکھائی دے رہی ہیں، لیکن ہاں یہ بات سچ ہے کہ خواتین کے حوالے سے ان کی پالیسیز ہمیشہ سے سخت رہی ہیں، اور خواتین کا طالبان کے رہتے ہوئے کہ کوئی فیوچر نہیں ہے افغانستان میں۔ ابھی ایک پولیٹیکل کیوس کی سچویشن ہے وہاں پر، جب تک ایک پولیٹیکل سچویشن کلیئر نہیں ہو جاتی، سارے رولز کلیئر نہیں ہو جاتے، وہاں پر ایک پراپر ایس او پیز نہیں بن جاتے کہ کس طریقے سے وہاں پہ کام ہوگا، یہ کہنا وقت سے پہلے یہ کہنا کہ کیا وہاں پر لوگوں کو واپس جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، ابھی اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا جا سکتا جب تک افغانستان کی صورتحال بہتر نہیں ہوتی۔ لیکن خواتین کے جہاں تک مسائل ہیں تو یہ بات تو واضح ہے کہ خواتین کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہوگا۔ مقیم یہ بتائیے کہ افغان پناہ گزینوں کی بڑی تعداد میں واپسی کو عدم استحکام کا کیوں سبب گردانا جا رہا ہے، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ افغانستان میں صورتحال عدم استحکام سے دوچار ہو جائے گی اگر دیگر ممالک میں مقیم افغان باشندے واپس افغانستان کا رخ کریں گے؟ یہ بڑی حیران کن بات ہے، حالانکہ یہ پچھلے ہفتے میں نے خود وہ ویڈیوز دیکھی ہیں چمن بارڈر پر کہ جہاں سے پاکستان میں سیٹلڈ افغان مہاجرین دے وانٹڈ ٹو گو بیک ٹو افغانستان، کہ جی وہ ہمارا ہوم لینڈ ہے اور ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہے کہ وہاں پر امن قائم ہو گیا تو ہم جانا چاہ رہے ہیں۔ اس وقت بارڈر بند تھا، لیکن یہ ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب مہاجرین ود ٹیلنٹ، ود سکلز اور کسی ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ میں مستند لوگ اگر کسی نئے معاشرے میں جاتے ہیں تو ایک کنٹریبیوٹ، یہ جس وقت جرمنی نے شامی مہاجرین لیے تھے، یہ ریکارڈ پر بات ہے کہ اس کے بعد جرمنی کی اکانومی نے بوم کیا اور کر رہی ہے، یعنی کووڈ 19 کے دوران باقی اکانومیز زیادہ ڈیمیج ہوئیں، لیکن وہاں پہ چونکہ وہ ڈفرینٹ سکلز کے لوگ آئے، انہوں نے ان کی اکانومی رن کی، انہوں نے ڈفرینٹ قسم کے بزنس سیٹ اپ کیے، بے شک وہ اسمال تھے، مطلب وہ آپ کو شامی کوزین ملنے لگا، آپ کو آرٹس اینڈ کرافٹس ملنے لگے، عورتیں ایمبرائڈری بنا رہی ہیں، ہینڈی کرافٹ بک رہے ہیں، اور مطلب ان کے ڈاکٹرز تھے، انجینئرز تھے، پائلٹس تھے۔ تو برین ڈرین کی طرف تو افغان مہاجرین، معاف کیجیے گا، افغان طالبان کی قیادت نے بھی یہ اشارہ دیا۔ ذبیح اللہ مجاہد کا بیان ریکارڈ پر ہے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ لوگ چلے جائیں گے تو یہ ملک کون چلائے گا، یعنی دے انڈرسٹینڈ دس دا ویلیو آف دس ٹیلنٹ، اور وہ جسے برین ڈرین ہم کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ مائیگریٹ کر جاتے ہیں، مائیگریشن کے ویزے اور وہ سیٹلمنٹ ویزاز لے کے کوئی آسٹریلیا جا رہا ہے، کوئی کینیڈا جا رہا ہے، کوئی نیوزی لینڈ جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ انڈرسٹینڈیبل بات ہے۔ آئی ووڈ ناٹ ایگری ود دس اسٹیٹمنٹ کہ جی اگر افغان مہاجرین جو دوسرے ممالک میں افغانستان جائیں گے تو اکانومی خراب ہوگی، قطعاً بھی نہیں۔ وہ جو جائے گا وہ بیچارہ اپنی مزدوری کرے گا، اپنی زمینیں آباد کرے گا، اور جس ٹریڈ سے وہ منسلک ہے وہ ڈیفینیٹلی دے ول ورک ان دیٹ فیلڈ۔
ٹھیک ہے فضا، آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں، کیوں کر یہ کہا جا رہا ہے مبصرین کی جانب سے یا مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر اس کا ڈسکشن جاری ہے کہ افغانستان میں اگر جو مہاجرین دیگر ممالک میں موجود ہیں پناہ گزین کی صورت میں اگر اپنی سرزمین پہ واپس جائیں گے تو وہاں عدم استحکام کا کیوں باعث بنے گی ان کی موجودگی؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ افغانستان سے باہر تھے انہوں نے بہت زیادہ سیکھا اپنے ایکسپیرینس سے، ان کو ایکسپوجر ملا. جو لوگ افغانستان کے اندر ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے بھی اگر بات کی جائے تو بہت سارے افغانی دوست میرے بھی ہیں جنہوں نے بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے. اس وقت جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کس کی آتی ہے. پولیٹیکل ریفرینڈم کرایا جائے گا، کیا طالبان حکومت کریں گے یا پھر وہاں پر جو لاکھوں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں سے کوئی آئے گا. اور اگر افغانستان میں طالبان کی حکومت ہوتی ہے اور افغانیوں کی حکومت نہیں ہوتی ہے، وہاں کے لوکلز کی حکومت نہیں ہوتی، پارٹیز کی کوئی نمائندگی نہیں ہوتی، تو سب سے بڑا سوالیہ نشان یہ بھی ہے کہ جو ان کی لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ فوج تھی اس کا کیا ہوگا، وہ کیا کام کرے گی. تو بہت سارے ابھی سوال اس وقت اٹھ رہے ہیں جب تک یہ بات کلیئر نہیں ہوگی. ابھی تک تو دیکھا جا رہا ہے کہ طالبان ہی ہر جگہ پر جو ہے اپنے قدم جما رہے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں افغانستان کی جو باغ دوڑ ہے وہ کون سنبھالتا ہے. اور جن لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو واپس چلے جانا چاہیے، دیکھیں اگر وہ لوگ پڑھے لکھے ہیں اور وہاں پر جا کر ان کے بولنے سے یا ان کے وہاں پر ان لوگوں کے ساتھ شامل ہونے سے افغانستان کی صورتحال بہتر ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ضرور ان کو اپنے ملک واپس جانا چاہیے. کیونکہ اس وقت وہاں پر جو افغانی پھنسے ہوئے ہیں، وہاں پر جو لوگ ہیں، وہ لوگ جو خوف و ہراس کا شکار ہیں، ان لوگوں کو اپنے لوگوں کی بہت سخت ضرورت ہے. ٹھیک، مقیم یہ بتائیے کہ پناہ گزینوں کی وطن واپسی، صحت، تعلیم اور کمیونٹی کی بنیاد پر تحفظ کے مسائل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوں کہ توں موجود ہیں، اب تک حل نہیں ہو سکے ہیں. اور اگر ہم دیگر ممالک کی ہی بات کریں تو افغان باشندوں کو غربت سے باہر نکالنے کے لیے، ان کی ناامیدی کم کرنے کے لیے، خاص طور پر جو تعلیمی معاملات ہیں اس کو بحال کرنے کے لیے، تعلیمی خدمات کے حوالے سے کیا کچھ دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ ملین ڈالر کویسچن ہے سمین. یہ اب یونائٹڈ نیشن کی ریفیوجی ایجنسی اور یہ جو پارٹنرز ان دا کرائم، یہ 50 ملک گئے تھے لڑنے کے لیے جنہوں نے اس کا سٹرکچر تباہ کیا ہے. دے شوڈ بی ایبل ٹو کنٹریبیوٹ تاکہ یہ آباد کاری ہو سکے. میں اس حوالے سے جو تھوڑا سا میں بریف کر سکتا ہوں برطانیہ کے حوالے سے آپ کو، کہ یہ جو انہوں نے جو آباد کاری کے لیے سسٹم کیا ہے وہ کس طرح انہوں نے اسکیچ آؤٹ کیا یا ڈرا ڈاؤن کیا. کہ انہوں نے ایک پروگرام یہ جو ترتیب دیا ہے نا ان کی آباد کاری کا، فرسٹ آف آل وہ انہوں نے باقاعدہ ایک لیجسلیشن کے تحت اس کو فارم کیا ہے کہ افغان ری لوکیشنز اینڈ اسسٹنس پالیسی، جس کے تحت اب تک 5000 افراد برطانیہ پہنچ چکے ہیں. جونیئر ہوم آفس منسٹر وکٹوریا ایٹکنز جو ہیں ان کو آپریشن وارم ویلکم کا انچارج بنا دیا گیا ہے. تو یہ جو سارا سیٹ اپ ہے یہ ان مہاجرین کے لیے گھروں کی فراہمی، صحت، تعلیم اور دیگر سماجی ضروریات کا خیال رکھے گا. یہ اس حد تک تو برطانیہ کی بات ہے. لیکن اگین یہ ایک مشکل مرحلہ ہے دوسری سوسائٹی میں جانا اور وہاں سیٹل ہونا. اب سیٹل ہونے کے ہر آدمی کے ذہن میں ڈفرینٹ آئیڈیاز ہیں. کسی کے لیے سیٹل ہو جانا یہی کافی ہے کہ جی وہ وہاں جا کے مزدوری کر لے گا. کسی کے لیے سیٹل ہونا یہ ہے کہ جی میں وہاں جا کے بینک مینیجر بن جاؤں گا. اور کسی کے لیے سیٹلمنٹ یہ ہے کہ میرے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دیٹس انف. تو بنیادی ضروریات کسی حد تک ان کی پوری ہو جائیں گی. ان کو رہائشی ویزا بھی شاید مل جائے گا اینڈ لیٹر آن دے ول انجوائے آل دا فیسلٹیز جو بھی گورنمنٹ پرووائڈ کرے گی. لیکن ہر ملک اس پوزیشن میں نہیں ہے. کچھ مہاجرین جو امریکہ پہنچے ہیں، ایک ایئرپورٹ پر وہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ وہ زمین پر سوئے ہوئے تھے اور کرسیوں پر سوئے ہوئے تھے. کمیونٹی نے یا لوکل جو شہری تھے اس شہر کے، انہوں نے کمبل وغیرہ لانے کی کوشش کی لیکن وہ پتہ نہیں کووڈ-19 کی وجہ سے، یہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے انہوں نے وہ ان کو دیے نہیں. تو وہ انہوں نے رات جو ہے فرش پر گزاری ہے ایئرپورٹ کے. اب یہ کئی قسم کے وہ مطلب ایشوز کریٹ ہو رہے ہیں. پھر یہ کووڈ-19 کا ایشو بھی ہے کیونکہ افغانستان جو ہے وہ کئی ممالک کی ریڈ لسٹ میں ہے انکلوڈنگ برطانیہ. تو 10 دن کے لیے لازمی کوارنٹینا ان کے لیے برطانیہ میں.
ہونا ضروری ہے. یہ کوئی اٹس ناٹ ایزی بلیو می. یہ تو کئی سال مطلب اشروں تک چلے گا یہ مسئلہ کہ ایک پوری جنریشن آپ نے جس کی جڑیں نکال دیں اور اسے دنیا کے اور ملکوں میں بھیج دیا کہ جہاں پر وہ کیا کہتے ہیں کب جا کے سیٹل ہوں گے. کہ اب میں مثال ہی دے سکتا ہوں کہ کسی کو آپ آج 2000 آدمی یوگنڈا لے لیے فار ایگزامپل. اب وہاں کی زبان سواحیلی ہے, وہ کتنے لوگ اس کو سمجھتے ہوں گے اور کتنے لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے. اور ایک اور دلچسپ چیز ہے کہ ایک کوئی چیریٹی آرگنائزیشن ہے کینیڈا کی, اس نے کچھ 100 کے قریب ہندو اور سکھ ان کے لیے چارٹرڈ فلائٹ کا بندوبست کیا تھا. تو ان کے لیے ایلوکیشن جو بنی وہ یوگنڈا کی تھی, انہوں نے جانے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی وہاں پہ کوئی جاب وغیرہ نہیں ہے, ہمیں یا امریکہ بھیجو یا کینیڈا بھیجو. اب ہر آدمی کی پرائرٹیز بھی ہیں اینڈ ایوری باڈی وانٹیڈ ٹو گو ٹو دا فرسٹ ورلڈ, دا سو کالڈ فرسٹ ورلڈ, کہ جی امریکہ کینیڈا ہو یا یورپ ہو. اگر آپ اسے کہیں کہ جی ہم آپ کو کہیں تنزانیہ بھیج رہے ہیں یا کہیں بھیج رہے ہیں تو وہ کوئی آدمی ہیپی نہیں ہے. جب آپ کے پاس چوائسیز ہوتی ہیں تو یو گو فار دا بیسٹ ون. تو یہ ایک ایشو بھی ہے. جی ٹھیک ہے فضا, آپ بتائیے کہ پناہ گزینوں کی وطن واپسی, صحت, تعلیم اور کمیونٹی کی بنیاد پر تحفظ کے مسائل کون حل کرے گا اور کس طرح سے آپ دیکھتی ہیں اس سچویشن کو؟ دیکھیے پاکستان کے تو حالات ہم سب جانتے ہیں. پاکستان جس معاشی بحران سے گزر رہا ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے اتنا کچھ نہیں کر پا رہا, تو جو پناہ گزین ہے ان کے لیے کیا کر سکتا ہے. ہاں جو ویسٹ کنٹریز ہیں, جو اسٹیبلش کنٹریز ہیں, کیونکہ پاکستان ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے. پاکستان خود ایک بہت بڑی جنگ سے گزر رہا ہے. پاکستان کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں کا سامنا ہے. پاکستان کے بارڈرز پر آئے دن ہمارے جو نیبر کنٹری ہے وہاں سے حملے کیے جاتے رہتے ہیں. پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے. تو پاکستان صرف معاشی طور پہ نہیں, ویسے ہی ہر طرف سے مسائل کا شکار ہے. تو اسی لیے پاکستان کے لیے بڑا مشکل تھا کہ وہ ان تمام مسائل کے ساتھ ساتھ یہ ایک بڑا اچھا اقدام تھا کہ افغانیوں کو یہاں پہ ویلکم کیا گیا. لیکن یہ بھی ایک ہمارے لیے ڈرا بیک ہوا کہ یہاں پر ان لوگوں کے لیے کچھ کیا نہیں گیا, کیونکہ پاکستان کی اپنی اگر آپ ایجوکیشن اور انمپلائمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم ہر طریقے سے پیچھے ہی ہیں. ہم ہر طریقے سے تعلیم میں بھی پیچھے ہیں, اور ہر طریقے سے اگر ہم بات کی جائے دیگر مسائل کی تو اس میں بھی ہم ہر طریقے سے مسائل فیس کر رہے ہیں. جہاں تک بات کی جا رہی ہے افغانیوں کی کہ افغانستان کو ایڈ ملے گی یا نہیں, تو میں ابھی ریسنٹلی جو بائیڈن کا بیان پڑھی تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ ہمارا کام کمیونٹی بلڈ کرنا نہیں تھا, ہمارا کام اپنے دشمنوں کو ختم کرنا تھا. جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس بار یو این سے یا یو ایس ایڈ سے یا پھر امریکہ سے جو لوگ یہ امید یا آس لگائے بیٹھے ہیں کہ وہاں سے ان کو ایڈ ملے گی ریفیوجیز کے نام پہ, تو وہ اس دفعہ بڑی مشکل ہو جائے گی. تو جو بھی اپنے بارڈرز کھول رہا ہے یا جو بھی ان لوگوں کو ویلکم کر رہا ہے وہ یہ سوچ سمجھ کے ویلکم کرے کہ وہ کس طریقے سے ان پناہ گزینوں کو جگہ دے گا اور ان کے جو بھی بیسک رائٹس ہیں وہ کس طریقے سے ان کو مہیا کیے جائیں. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ مزید سوالات ہیں جن کے جوابات اپنے مہمانوں سے جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. امریکہ میں بلا تفریق انسانیت کی خدمت میں پیش قدرتی آفات ہوں یا حادثات, ہم کرتے ہیں متاثرین کی امداد اور بحالی. بے سہارا خواتین کو ملے سائبان, بیماروں کو مفت طبی سہولتیں, اور بیک ٹو اسکول پروگرام سے روشن ہے علم کی شمع. بے گھر, بے سہارا اور ضرورت مندوں کی امید اکنا ریلیف. آج ہی ڈونیٹ کیجیے.
वेलकम बैक। प्रोग्राम सोशल रिव्यू में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। अफगान महाजरीन की दीगर ममालिक में मौजूदगी, उनको दरपेश मसाइल और उनके मुस्तकबिल के हवाले से हम कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। बरतानिया से मुकीम अहमद, जबकि पाकिस्तान से फ़िज़ा खान हमारे साथ मौजूद हैं। मुकीम, ये बताएं कि अमरीकी महकमा ख़ारजा का एक बयान सामने आया है जिसमें वो पाकिस्तान और तुर्की से ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं और एक ऑर्डर देने की कोशिश की गई है कि अमरीका में दोबारा आबाद होने से कबल वो तमाम तर अफगान बाशिंदों को अपने अपने ममालिक में तकरीबन 14 माह तक रखने के लिए जो है वो तैयार करे, तमाम तर सिचुएशंस डेवलप करे। आपको क्या लगता है इस वक्त अमेरिका इस पोजीशन में है कि वो पाकिस्तान या तुर्की को ख़ास तौर पर इस तरह की इंस्ट्रक्शंस दे सके? देखिए, जिन ममालिक का बहुत इन्हिसार बैरूनी इमदाद पर है, जो बहुत मोहताज हैं अमेरिका के, वो चैलेंज नहीं कर सकते, वो तो बेचारे वो सर तस्लीम खम वाली सिचुएशन है। अब युगंडा का क्या लेना देना है कि जी वो महाजरीन ले ले, मतलब वो बहरहाल वो उसकी मेहरबानी है, वो ले रहा है, लेकिन ये है कि वो उन बेचारों का अपनी कंडीशन क्या है आप वो भी देख लें, और कितने लोग विलिंग हो गए जाने के लिए, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये इनका हमेशा से ये प्रॉब्लम रहा है। आई कीप सेइंग कंटिन्यूअसली ऑन मीडिया कि ये अपना मलबा जो है दूसरों पे डाल के और फिर ये निकल जाते हैं, ये स्केपगोट्स ढूंढते हैं इसी तरह। अब डोमिनिक रॉब जो बरतानवी वजीर खारजा हैं, उन्होंने भी यही कहा कि जी वो नेबरिंग कंट्रीज चले जाएं जो रह गए हैं, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान। अब उससे पूछे कोई कि अल्लाह के बंदे, ये 40 लाख अफगान महाजरीन हम 40 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं, हम कौन से कुछ सुपर पावर हैं, या हमारी कौन सी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि हम इतनी बड़ी तादाद को रख सकें। और अब ये मैं ये भी हैरान हूं कि बॉर्डर तो हमारा खुला रहा विद फ्यू एक्सेप्शंस। जो हमारा रोड का चमन से बॉर्डर भी खुला हुआ था, ये तोरखम वाला बॉर्डर भी, ट्रेडिंग भी होती रही, लोग बाई रोड और बाई फुट भी उसे क्रॉस कर लेते हैं। एंड इट्स बीन गोइंग ऑन कि जो जिन लोगों के पास वो तस्करा है, हमारे यहाँ एक इट्स लाइक ए रेजिडेंस कार्ड यू कैन से, कि जो किला अब्दुल्ला और चमन के बॉर्डर के करीब रहने वाले कबाइल को वो म्यूचुअल यानी विदाउट वीज़ा दे कैन कम एंड गो, जिनके पास वो तस्करा कार्ड होता है। अब वो देखने वाली बात यह है, इन हालात में जिन लोगों के पास पासपोर्ट्स हैं, वीज़ाज हैं, या दे कैन कम टू पाकिस्तान लीगली, अगर वो आकर वापस ना जाएं, हमारे लिए कितना बड़ा मसला खड़ा हो गया। तो ये दूसरों को आग में धकेल कर और अपनी फतह के शादियाने बजाना इनका हमेशा से वतीरा रहा है, और अब यही कुछ इस्तेमाल हो रहा है। और ये जो बेचारे कमज़ोर ममालिक हैं ना, दे कांट चैलेंज देम, और फिर ये है कि वो उसकी आड़ ले लेते हैं यूनाइटेड नेशन की कि जी ये इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे, बिकॉज यू साइन दिस कन्वेंशन, यू हैव टू टेक दिस। ओ भाई, अब रूस बहुत बड़ी पावर है, उसे भी कहें कि वो ले ले 10-20 मिलियन, आप चाइना से कहें कि 5-7 मिलियन ले ले, मगर वो कमज़ोर पे ही बस चलता है उनका, और वो जिसमें दम खम होगा वो शायद रेजिस्ट कर जाए, बाकी सरेंडर ही सरेंडर है। जी फ़िज़ा, आप बताइए कि हम अगर बात करें दीगर ममालिक के बाशिंदों के हवाले से, दीगर ममालिक में मौजूद अफ़गान बाशिंदों की अगर सूरत हाल हम जानने की कोशिश करें, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान से कितनी मुख्तलिफ है? वहाँ पर लोगों को जो नाउमीदी का सामना है गुर्बत से बाहर निकालने के लिए, ख़ास तौर पर तालीमी सूरत हाल को देखने के लिए, क्या किसी किस्म के कुछ इक़दाम देख रही हैं आप? देखिए, अगर वेस्ट की बात की जाती है तो वैसे तो अफगान रेफ्यूजीज बहुत ज़्यादा एक बड़ी तादाद है जो पाकिस्तान आई है। बहुत ही कम हमने देखा कि वो दूसरे ममालिक गए हैं, जर्मनी गए हों या फिर और जगहों पे गए, और अभी जो रिसेंट अफगान रेफ्यूजीज ने मूव करना शुरू किया है तो कुछ वीडियोस ऐसी आ रही हैं कि वो अमेरिका भी पहुंच रहे हैं। तो वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश कंट्रीज़ है, वहाँ पर बेसिक राइट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम होता है, चाहे वो उनके अपने लोग हों या फिर वहाँ पर कोई आके पनाह लेता है। तो और ममालिक में भी ये हेल्थ, एजुकेशन दो एक ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो जहाँ पर भी, चाहे वो पनाह गुज़ीर रह रहे हैं या फिर वो वहाँ पर कुछ अरसे के लिए रह रहे हैं या फिर मुस्तकिल तौर पर रह रहे हैं, उनको ये बेसिक राइट्स एज एन ह्यूमन, आपको ह्यूमैनिटी लेवल पर आके ये सोचना चाहिए कि एक इंसान को उसके बेसिक राइट से महरूम नहीं करना चाहिए। मुकीम, ये बताएं कि अमेरिका की पसपाई की अगर हम बात करें तो इस वक्त आपको क्या असरात नज़र आते हैं अमेरिका की पसपाई के हवाले से? जी, सबसे यानी अलार्मिंग चीज़ जो अब सामने आई कि 87 अमेरिकन रिटायर्ड जनरल्स एंड एडमिरल्स,
انہوں نے امریکہ کے وزیر دفاع اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل مارک میلی کے استعفے کا مطالبہ کیا، اور کئی کانگریس مین جو امریکن اراکین پارلیمنٹ ہیں وہ جو بائیڈن کے استعفے اور امپیچمنٹ تک کی بات کر رہے ہیں، اور یہ دے ول ٹرائی، وہ سکسیسفل ہو یا نہ ہو، امپیچمنٹ یعنی محاسبہ بذریعہ پارلیمنٹ. اور اس سے قبل جو ہے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے وزیر خارجہ مائک پینس نے اوپنلی جو بائیڈن کے استعفے کا مطالبہ کیا تھا. تو یہ ان کے لیے ان کو ہانٹ کرتا رہے گا. آپ اگر تاریخی طور پر دیکھیں تو ویتنام کی جنگ کے بعد ایک ٹرم امریکہ کے لیے دم چھلا بنی رہی، اور اس کے لیے وہ طنز و تضحیک کا باعث بنی رہی. اسے کہتے ہیں جی ویتنام سنڈروم. اور میں ود آل سرٹنٹی اینڈ ذمہ داری یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب یہ کابل سنڈروم بننے جا رہا ہے امریکن سوسائٹی کے لیے اور امریکن قیادت کے لیے، کیونکہ ریفیوجیز ملینز آف دیم، یہ کئی اشروں تک کی سلسلہ چلے گا. پینٹاگون کے ترجمان نے کہا کہ میرے پاس ایگزیکٹ فگر نہیں ہے کہ کتنے امریکن شہری افغانستان میں رہ گئے ہیں. وہ اس کے اوپر جناب واویلا مچا ہوا ہے، میڈیا کیا اور اراکین پارلیمنٹ کیا اور جنرل پبلک کیا، وہ سب گورنمنٹ پہ لان تان کر رہی ہے کہ تم امریکن شہری وہاں کیسے چھوڑا ہے. اچھا، اب دوسرا مسئلہ یہ ہے سیاسی کہ یہ ان کے لیے اس پوزیشن کو اپنا سیو کرنا مشکل ہو جائے گا. پھر جو تیسرا ایشو ہے وہ اس کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں کہ یہ اپنا بڑا قیمتی اسلحہ وہاں پر چھوڑ آئے ہیں. وہ ایک سیاسی ایشو ہے، ایسی بات نہیں ہے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ وہ قابل استعمال اسلحہ نہیں وہاں پہ چھوڑا گیا، اور جو کچھ تھا وہ انہوں نے جاتے ہوئے اس کا دماغ نکال لیا ہے. یعنی موسٹ آف دیم آر کمپیوٹر آپریٹڈ، اور ان کی جو یعنی پروگرامنگ ہوتی ہے اور ہارڈ ڈرائیوز ہوتی ہیں وہ تباہ کر دی جاتی ہیں. یہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے پوری دنیا کی آرمی کا. جب آپ پسپائی کرتے ہیں تو فوجی کو یہ تک کہا ہوا ہوتا ہے کہ آخری گولی بھی اگر تمہیں یہ لگے کہ دشمن کے ہاتھ لگ جائے گی اور ایک ہی بندوق ہو وہ بھی توڑ دینا. تو وہ بلا وجہ لوگ جو ہیں اس کو ہائی لائٹ بھی کر رہے ہیں کہ جی وہ اتنی ہمر جیپیں چھوڑ گئے، اتنی آرمڈ کاریں چھوڑ گئے. آپ بلیو کریں گے یہ صرف اسکریپ میں بک سکتی ہیں یا میلٹ ہو سکتی ہیں اور کچھ نہیں ہو سکے گا. یہ جو طیارے وہ چھوڑ کر گئے ہیں یہ ناکارہ ہیں یا ناکارہ بنا کر گئے ہیں وہ آخری دن. تو یہاں تک تو وہ ٹھیک ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ان کو ہانٹ ضرور کرے گا کہ جی انہوں نے اسلحہ چھوڑ دیا، انہوں نے امریکن چھوڑ دیے، انہوں نے ہمارا جو ہے اونچا جھنڈا جو ہے وہ زمین میں گرا دیا کہ امریکہ جو سپر پاور تھی وہ 20 سال کے بعد مار کھا کے گھر کو تشریف لے گئے. تو الٹیمیٹلی دس از اے بگ چیلنج فور جو بائیڈن، اور لیٹس سی کہ ہاؤ ہی ہینڈلز، کہ کیا وہ کنٹریبیوٹ کریں گے اور ان کی جو مشکلات ہیں اسے کم کرنے کا سبب بن سکتے ہیں یا نہیں. اب یہ آنے والے وقتوں میں پتہ لگے گا. فضا یہ بتائیے کہ امریکی محکمہ خارجہ کا جو ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے علاوہ ترکی سے افغانوں کو امریکہ میں دوبارہ آباد ہونے سے قبل 14 ماہ تک اپنے اپنے ملک میں رکھنے کے لیے جو ہے وہ انتظام کیا جائے. ترکی تو صاف طور پر اس کا جواب دیتا نظر آتا ہے کہ وہ نہیں سمجھتا کہ اس کے پاس مزید مہاجرین کی گنجائش موجود ہے. پاکستان بھی کچھ اسی طرح کے خیالات کا اظہار کر رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس وقت امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کچھ اس طرح کی جو ہے وہ احکامات کی صورت میں کچھ اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دے سکے؟ دیکھیں امریکہ تو ہم سب کو پتہ ہے سپر پاور ہے، لیکن اس وقت امریکہ جس طریقے سے افغانستان سے نکل کر بھاگا ہے وہ اتنی اسٹرانگ پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو احکامات جاری کر سکے. دوسری بات یہ کہ ہر کنٹری کو اپنے خطے کی جنگ خود لڑنی ہے، اپنے بارڈرز کو خود بچانا ہے، اپنی کنٹری کو خود سیو کرنا ہے. اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ اس دفعہ ہماری عوام بھی اور ہمارے حکمران بھی اس بات پر یکجہت ہیں، اس بات پر متفق ہیں کہ ہمارے اندرونی مسائل بہت زیادہ ہیں، اور اگر ہم نے اپنے بارڈرز کھولے تو ہمیں کن کن مسائل کا مزید سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ ہر ملک کی کیپیسٹی لمٹ ہوتی ہے بوجھ اٹھانے کی، اور ہم اس بوجھ اٹھانے اور سب سے امپورٹنٹ بات بوجھ اٹھانے کی بات بھی نہیں، سب سے امپورٹنٹ بات یہ امریکہ اور افغانستان کی جنگ تھی. امریکہ اور افغانستان کی جنگ میں امریکہ کون ہوتا ہے یہ بولنے والا کہ دوسرے ملک ان کی جنگ کو اپنے اوپر کریں.
ہم جانتے ہیں کہ پہلے بھی جب امریکہ نے افغانستان کے اوپر قبضہ کرنا چاہا تھا اور امریکہ جب نیٹو فورسز کو لے کر گیا تھا اور اس نے پاکستان کو شامل کیا تھا تو پاکستان کو کتنا بھاری خمیازہ بھگتنا پڑا، اتنے سالوں تک بھگتنا پڑا تھا. تو ہم نہیں چاہتے کہ وہی مسٹیک یا وہی غلطی دوبارہ پاکستان کرے اور پھر پاکستان 20 سال یا 40 سال پیچھے چل رہا ہے. فضا یہ بھی بتائیے کہ انسانی بنیادوں پر ایک عام افغانی کی صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے، ویسے اگر انسانیت کے طور پہ دیکھا جائے تو افغانستان میں ایک انتہائی افسوسناک صورتحال ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ افغانستان میں جب سے طالبان آنا شروع ہوئے ہیں تو کتنا خوف و ہراس پھیل گیا ہے، لوگ ڈر گئے ہیں برے طریقے سے، اور وہاں پر کوئی اسٹیبلٹی بھی نہیں ہے، کسی کو کوئی فیوچر نظر نہیں آتا. ظاہر سی بات ہے اگر طالبان نے وہاں پر اپنی حکومت شروع کر دی تو ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ اس طریقے سے افغانستان گرو نہیں کر پائے گا جس طریقے سے افغانستان گرو کر رہا تھا. اور افغانستان سے ظاہر سی بات ہے بہت سارے انٹرنیشنل ممالک شاید اپنی جو انٹرنیشنل ٹائز ہیں وہ بھی ختم کر دیں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ افغانستان کے ساتھ بہت سارے ممالک جو ہیں وہ اپنے ٹائز رکھنا چاہیں گے. تو اگر دیکھا جائے تو اس طریقے سے افغانستان کو بہت نقصان بھی ہوگا اور افغانستان کے جو اپنے لوگ ہیں وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوں گے. پھر ویسے افغانستان بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، وہ اتنی بڑی جنگ سے گزرا ہے، انفراسٹرکچر افغانستان کا اچھا نہیں ہے، ایجوکیشن سسٹم وہاں پہ اتنا مضبوط نہیں ہے، ہیلتھ سسٹم مضبوط نہیں ہے وہاں پر. وہ افغانستان کافی سالوں سے ایڈ پر چل رہا تھا، اب جب وہاں سے امریکہ کی فوج کا انخلا ہوا ہے اور وہاں پر طالبان نے قبضہ کر لیا ہے تو ان کا فیوچر بہت ہی انسرٹین ہے، ایک انسرٹینٹی کی سچویشن ہے اور ایک بڑا ہی عجیب سا سوال کھڑا ہو گیا کہ افغانستان کا ہوگا کیا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں موجود تھے اور ہم نے کچھ بات چیت کی افغان مہاجرین کی آبادکاری کے حوالے سے، ان تمام تر پناہ گزینوں کے حوالے سے جو افغان باشندے ہیں اور ایک محفوظ جگہ کی صورت میں افغانستان سے ہجرت کر کر مختلف ممالک کا رخ کر رہے ہیں. سب سے پہلے پاکستان اور ایران کے ساتھ ساتھ ترکی وہ ممالک ہیں جہاں پر ان افغانوں نے جو ہے وہ رہائش اختیار کی ہے، کیمپوں میں یہ مقیم ہیں اور بڑی تعداد میں اب بھی یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ افغان یہاں پر آئیں گے، جبکہ جو ہمسایہ ممالک ہیں افغانستان کے وہ اپنی پسپائی کا اظہار کرتے ہوئے، اپنی مجبوری کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس مزید مہاجرین کو رکھنے کی گنجائش موجود نہیں ہے. ان حالات میں اقوام متحدہ کا کیا کردار ہوگا، دیگر ترقی یافتہ ممالک کس طرح کی پوزیشن میں ہیں اور وہ ان مہاجرین کو کیا کسی طرح کی اسپیس دینے کے اہل ہیں یا نہیں، اس پر ہم نے کچھ گفتگو کی. آج کے اس پروگرام کے لیے فی الحال اتنا ہی. اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمیر نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.